السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کی صحافت کے چند بڑے ناموں میں سے ایک، شاعر، ادیب، ایڈیٹر رہے، سینئر تجزیہ نگار، اور مختلف قومی اخبارات میں جو ہے وہ اہم عہدوں کے اوپر بھی فائز رہے. طویل تجربہ ہے، 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں صحافت کی جو ہے وہ دش میں ان کو. ان سے آج ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کل جو پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا اور وہاں شمولیتیں ہوئیں، میر قدوس بزنجو اور سرفراز ڈھومکی سمیت کچھ لوگ شامل ہوئے، اس سے اب ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں جہاں ایک طرف جے یو آئی فے ہے، نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ہے، تو وہاں لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ دنگل بڑے زور کا دنگل ہوگا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بلوچستان کے اندر. اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، جو تقریریں ہوئیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اگر وقت ملا تو پھر ایک دو اور جو موضوعات ہیں آج ان کو بھی ہم کوشش کریں گے زیر بحث لانے کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. کل بڑا اچھا جلسہ کیا ہے. جی بہت اچھا. لیکن کچھ جو نکات ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باریک بھی، وہ نکات جو ہوتے ہیں جیسے ادب میں نکات ہوتے ہیں، ان کا کام ہی تنقید ہے، تو کچھ جو سیاسی نکات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کا جلسہ دیکھ کے کہ جی بلوچستان سے تو تھوڑے لوگ تھے، زیادہ لوگ تو سندھ سے آئے تھے، جیکب آباد سے، کشمور سے، بلوچستان کے جو مہلکہ علاقے ہیں وہاں سے، تو پیپلز پارٹی نے اچھا شو کیا، لیکن اچھا ہوتا اگر کوئٹہ کے لوگ زیادہ ہوتے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات بڑی کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی یہ جو آپ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. نئے الیکشن میں، الیکشن 2024 جو آ رہے ہیں فروری میں، اس کی اب سائنس مختلف ہے. جی جی. آپ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں وہ جو دھواں دھار قسم کی مقبولیت ہے وہ نہیں چلنے والی. ٹھیک ہے. یہاں ایک مکسر سا پروگرام ہوگا، قبولیت نہیں، قبولیت پلس مقبولیت، فروٹ چاٹ، مقبولیت اور قبولیت مکس ہوگی. اچھا، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا زرداری تھوڑا سا طیش میں تھے، اور نہیں سوری بلاول صاحب طیش میں تھے، اور زرداری صاحب نے خاموشی اختیار کیے رکھی. جی جی. اچھا، ان کی جانب سے جو بیانیہ آیا اس نے ساری حقیقت کھول دی کہ اب نیا سیٹ اپ کیسا ہوگا. صحیح. اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اور صدر آصف علی زرداری ہوں گے پاکستان کے. آپ بڑی بات کر رہے ہیں سر، بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ ایک فارمولا، یہ بڑی پریڈکشن ہے آپ کی. جی بالکل پریڈکٹ کیا ہے میں نے. تو اس کے لیے ابھی الیکشن میں 3 مہینے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری، یہ ایک یکدم نہیں ہوتے. ایک شعر بھی ہے بڑا مشہور کسی کا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. تو اس کے پیچھے بڑی مشقت، بڑی لگن. تو آپ یہ پیپلز پارٹی کو ہی دیکھیں. سر ایک منٹ رکیے ادھر، کیونکہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، کلیئرٹی ہو جائے. وزیر اعظم نواز شریف، صدر آصف زرداری، تو بلاول صاحب. ہاں، بلاول صاحب جو ہے زیر تربیت ہیں. نہیں، ان کا پہلے نام تھا، وہ ریس میں شامل تھے. اچھا، اب وہ نہیں ہے. اب نہیں ہے. یہ اس سے بڑی خبر ہے. ہاں، یہ اس سے بڑی خبر ہے کہ وہ اب نہیں ہے، لیکن وہ اسے تیار کیا جا رہا ہے، ایک مرحلہ ہے. اچھا، مجھے آپ اجازت دیں گے یہ کہنے کی جی جی کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا فیس ہوں گے الیکشن میں. جی. لیکن جو ان کی پرفارمنس ہوگی اس کی بنیاد پہ بارگین جو ہے ان کے والد صاحب کریں گے جناب آصف زرداری. نہیں، دونوں ہی میدان میں ہوں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، مطلب الیکشن کے بعد کی بات. الیکشن تو ظاہر ہے، پھر ظاہر ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، باپ لے جائے یا بیٹا لے جائے تو حصہ بقدر جسہ بنتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ یہ ایک غلغلہ اٹھا تھا کسی جگہ پر کہ یہ ابھی ناتجربہ کار ہے. اس کے بعد زرداری صاحب دبئی گئے اور آپ تھوڑی وضاحت کریں گے اس کی وہاں میٹنگیں ہوئی اور بڑا، اور اب خود وضاحت تو خود زرداری صاحب نے کر دی کہ وہ زیر تربیت ہیں، اور ان کے اس سٹانس نے ایک طاقتور کو بھی تقویت دی ہے کہ بیانیہ کو بھی. جی جی. تو یہ وائس ورثہ ہو گیا اس طرح سے کہ وہ دونوں طرف سے ایک. تو آپ کا کیا خیال ہے، میاں نواز شریف جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں گے
زرداری صاحب کی اگر وہ صدر ہوئے تو وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کے درمیان ایک مساق جمہوریت سے لے کر اب تک کے معاملات جو ہیں تقریباً طے شدہ ہیں، اور وہ پاکستان کو بنیادی جو مسائل ہیں ان سے کل تو بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں بڑا رگڑا ہے نون لیگ کو. وہ ایک نعرے ہوتے ہیں جو ہے بلاول صاحب انہوں نے تو سینگوں پہ رکھا ہوا ہے نون لیگ کو. نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ نعرے بازی چلتی رہے گی، الیکشن کا حصہ بنے گا، اور اس میں سیٹیں جیتنے کی جو ہے وہ ریشو دیکھی جائے گی کہ کون کتنے پانی میں ہے. صحیح. اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. یہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، ہم نے خبر کہانی میں کافی ہفتے پہلے یہ بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک خاموش مفاہمت موجود ہے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے، بلکہ ہے، اور اس میں یہ طے ہوا تھا آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان کہ جس پارٹی کی زیادہ سیٹیں ہوں گی اس پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس میں دیکھیں پاکستان کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے سیاست کا کہ یہاں جس کو مقبولیت ملتی ہے اسے قبولیت نہیں ملتی. یہ میں نے عرض کر چکا ہوں. اب آصف علی زرداری کی جو ویسے نواز شریف کو ملی تھی 97 میں مقبولیت بھی اور قبولیت اور اب بھی مل رہی ہے، اب بھی مل رہی ہے. اب بھی دیکھیں نا انہوں نے یہ رنگ جو اختیار کیا ہے، جو نیا انہوں نے انداز اپنایا ہے، وہ زرداری آصف علی زرداری سے ملتا جلتا ہے. صحیح. یہ اس کا مظاہرہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے جب بے نظیر شہید ہوئی تو بہت مظاہرے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، سندھ میں بہت غصہ تھا. غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے جو ریاست کے ساتھ اپنے اٹوٹ رشتے کو، اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ پاکستان کھپے کا نعرہ تھا. بالکل. اور اب جو نواز شریف نے بھی اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے یا اپنے وہ جوش اشک سے ذاتی جو کچھ زخم ہیں ان کو تھوڑا سا دبایا ہے، تو اس میں غلبہ جو ہے وہ ریاست سے محبت کا اظہار ہے، والہانہ اظہار کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ دونوں شخصیات جو ہیں سیاسی قاداور بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں. بالکل صحیح. اور اپنے تجربات کی بنیاد پر وہ بڑا نپتلا کھیل رہے ہیں، اور انہیں میرے خیال میں الیکشن میں یہ کامیابیاں یہ لوگ سمیٹیں گے. اور اس تناظر میں ہی میں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے، کوئی میرے نجومی تو ہوں نہیں، میں نے حالات پچھلے دیکھے ہیں، برسوں کی ان کی محنت دیکھی ہے، ان کے اعتبار، ان کے انداز سے ہی اندازہ لگایا ہے کہ یہ اب جو اس کروٹ بیٹھ رہی ہے سیاست یا چل رہی ہے تو یہ ہوگا اس کا اگلا. اور ہمیں امید ہے کہ اس میں جو الیکشن سے کوئی باہر نہ رہے انہیں بھی موقع ملنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کو بھی پورا وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس میں برابر، مساوی اور یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کل حلقہ بندیاں ہو گئی حتمی. اب میرا خیال ہے یقینی طور پر الیکشن 2-3 دن میں الیکشن شیڈیول بھی آ جائے گا اور 8 فروری کا، اور وہ سارا مراحل طے ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے اس سے پہلے ان کا جو العزیزیہ کا کیس ہے، کیونکہ ایک ہی رکاوٹ رہ گئی ہے، تو وہ ہو جائے گا ان کی؟ میرے خیال ہے آلموسٹ ہو جائے گا. اور دوسری بات ہے کہ یہ چلتی رہے گی، وہ تو کاغذات نامزدگی جمع کرانے تک بھی چلتا رہتا ہے. نہیں، کاغذات تو وہ جمع نہیں کرا سکتے اگر وہ کنوکٹڈ رہیں گے تو. نہیں، کرانے تک میں نے کہا ہے. ہاں، کرانے تک، کرانے کی آخری تاریخ تک. بالکل صحیح. اور آخری تاریخ میں توسیع کی جو 2 دن ہوتے ہیں وہاں تک بھی ہو سکتا ہے. صحیح. یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے جو تو ماضی سے سیکھا ہے. اعتراض یہ ہوگا اگر وہ پہلے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں اور ان کی اپیل پہ فیصلہ بعد میں ہوتا ہے، تو اعتراض یہ اٹھایا جائے گا کہ جس وقت کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اس وقت وہ کنوکٹ تھے، اس وقت وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے. ہاں، آپ کو یاد ہوگا بالکل فیصل واڈا کے ساتھ جو دوبارہ کرانا پڑے گا، یا ان کو وہ کرنا پڑے گا اوپر اپیلیں جو بھی ہیں. یہ قانونی ایک تھوڑی سی ہے پیچیدگیاں جو ان کی قانونی ٹیم میرے خیال ریزالو کرے گی. اور انہوں نے آتے ہی جو میٹنگ کی تھی اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا جب وہ لندن سے آئے تھے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے قانونی ماہرین سے مشورہ بالکل وہ ملے ہیں. تو جب انہوں نے گرین سگنل دیا تو انہوں نے
جلسہ عام سے خطاب، کیونکہ اگر انہیں نہ ملتا تو شاید میرے خیال میں وہ پھر اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پھر اتنا کشٹ نہ کاٹتے. مطلب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے، جی ابھی تک تو وہی ہو رہا ہے. جی انہوں نے کہا تھا وہ جیل نہیں جائیں گے، وہ جیل ہاں یہ تو ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بالکل ہم نے بھی کہا بالکل تھا ہے کہ اس وہ طرح ہے، اس طرح میں نے بھی آ آپ رہے ہیں کو تو قانونی بتا دیے تھے نکات. ان کے جو ہر مقدمے کی اپنی نوعیت ہوتی ہے بٹی صاحب، اور ان کے جو مقدمات ہیں اس میں ریمارکس دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب کے کہ اس میں. یہ مجھے بتائیں، کل دانیال عزیز نے بڑا بیان دیا ہے. انہوں نے تو توپوں کا رخ جو ہے وہ احسن اقبال کی طرف کر دیا ہے اور کہا کہ جو شہباز شریف کی حکومت ناکام ہوئی اس کی ذمہ داری احسن اقبال پہ عائد ہوتی ہے. ہاں یہ ان کو آپس میں لڑانے کی ایک لڑانا کیا، ان کی پرانی لڑائی ہے. ہاں لڑائی ہے، اور اس کو دینے کی، ہوا دینے کی، یا آگ کو، جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کی مصداق اسے اس طرح کی بیانی، اور اس طرح کے بے شمار بیانیاں آئیں گے. بالکل. ابھی آپ تھوڑے دنوں تک دیکھیں وہ ویڈیو چلیں گی انہی کی آپس میں کہ میں زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، میں پیڑ پھاڑ دوں گا اور یہ کروں گا. یہ کمپین کا حصہ بنیں گی یہ چیزیں. اس کے باوجود میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا کہ یہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں، یہ ایک جو ہے وہ آرمی چیف جو ہیں تکریم شہداء کی تقریب تھی. ہاں جی. تو اس میں ایک شہید سپاہی کی بیٹی نے ان کو شکایت کی جی کہ جی ہمارے علاقے کا جو پانی ہے، ہمارے علاقے میں پانی چھوڑ دیتا ہے وہ جو ہے وڈیرا. اسے اور تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ بھی اس کو بتا دیں کہ اب اس نے پانی چھوڑا تو اس کا پانی پھر کہیں اور چھوڑا جائے گا. اس کے اوپر جو ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ آرمی چیف کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک انڈیویجولی ایک واقعات ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنے گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں. میں پیپلز پارٹی مساوات میں رہا اور بڑا میرا ایک اپنا ایک تھا، اور بھٹو صاحب سے ایک عشق کے حد تک ہم پیار کرتے ہیں یا انہیں مانتے ہیں، لیکن بعض برے آدمی سے بھی اچھے کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے. دیکھیں میں اس سے جوڑ تو نہیں رہا، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا، اور میرے گاؤں کے قریب دوسرے گاؤں میں چودھریوں نے بڑا سر اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں کوئی بچی کسی کمی کی پڑھنے نہیں جا سکتی تھی. میٹرک میں ٹاپ کرنے والی بیٹی کو ات چکی انہوں نے بیٹی کو، انہوں نے اس کی بچی کو گھر بٹھا دیا، میٹرک ٹاپر کو گھر بٹھا دیا. اس نے ایک بے رنگ خط لکھا بغیر ٹکٹ کی. ٹکٹ لگتی تھی نا بے رنگ، جنرل ضیاء الحق یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ واقعہ. اور خط ڈیلیور ہوا، وہاں کرنل صاحب آئے، کوئی ٹکٹکی لگی، گاؤں کے چوک میں انہوں نے کوڑے لگائے، اور اس کے بعد سے آج تک آلموسٹ 15 پی ایچ ڈی لڑکیاں اس گاؤں سے پڑھی ہیں. اچھا زبردست. یہ ایک واقعہ تھا. تو آپ نے تاریخی واقعہ بیان کیا. ہاں میں نے، کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جب پبلکلی کوئی طاقتور شخصیت، ہاں اعلیٰ عہدے پہ فائز شخصیت ایسی بات کرتی ہے پبلکلی، جی بالکل، تو اس کا میسج جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا میسج بہت دور تک جاتا ہے. کو بھی میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ سزا ملی اسے، جنہوں نے برسر عام اسے ذلیل و رسوا کیا یا جو بھی. تو ایک حد تک یہ 2-3 واقعات ہو جاتے. ایک واقعہ خانیوال میں بھی ہوا تھا چند سال پہلے، جی جب رضا حیات حراج جو ہیں وہ ایم این اے تھے وہاں سے. بالکل بالکل. تو ان کے حلقے میں ایک لڑکی تھی جو کہ اپنی غریب گھر کی بچی تھی، لیکن وہ ماسٹرز کر گئی. بالکل. اور اس کے ساتھ وہاں لوگوں نے کوئی بدتمیزی کی اور اس کو جنسی طور پہ ہراساں کیا. تو وہ جب میڈیا میں کیس آیا تو اس کے اوپر پھر، اس کے باوجود کہ وہ رضا حیات حراج منسٹر تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر ریاست حرکت میں آئی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا. جب ہائی لائٹ ہوتی ہیں چیزیں ایسی، لیکن ظلم جو ہے کسی بھی سطح پر قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے. اور ریاست کے لیے تو یہ ہر شہری کی بنیادی. آپ دیکھیں نا خط لکھا ہے عمران خان نے، عمران خان صاحب نے بھی، لیکن چیف جسٹس کو. اچھا میری آپ گزارش سن لیں. اچھا یہ خط انہوں نے ٹکٹ لگائے ہیں یا ویسے بھیج دیے؟ بے رنگ ہے، بے رنگ لگتا ہے مجھے خط. اچھا اس کی 2 پہنچے گا کیسے چیز؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. اس میں جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں آزادی اظہار اور دفعہ پاکستان کے آئین کا جو دیا گیا، اس کی صریحاً خلاف ورزی خود انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ذریعہ اظہار، آزادی اظہار پر سب سے بڑی قدغن کس نے لگائی ہے؟ عمران خان صاحب نے. کیسے؟ اگر پیکا کا وہ قانون نافذ ہو جاتا تو ساری تحریکیں صاف نہیں، اندر اس کے علاوہ جو انہوں نے اشتہار بند کر دیے، اشتہار بند کر دیے، اور اس کے بعد اشتہار بند ہونے کے بعد
اس پنجاب کے بڑے شہر ہم تو لاہور کو کہتے ہیں 15,000 ورکنگ جرنلسٹ بے روزگار ہوئے. اور ابھی تک میں جب جاتا ہوں پریس کلب تو ایک پوری ظفر موج ہے وہاں, ایک پوری فوج ظفر موج ہے, بے روزگاروں کا ایک پورا بالکل ہے قبیلہ بیٹھا ہوتا ہے. چھوٹے اخبار تو سارے بند ہو گئے, چھوٹے ٹی وی چینل سارے بند ہو گئے. اب اس پر مرحوم عارف نظامی صاحب نے ایک شاہکار کالم لکھا تھا عمران خان کے نام کہ آپ نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے یہ کر کے. اس کے بعد آپ نے اگرچہ اس سے ڈبل اشتہار دے دیے ہیں لیکن وہ ٹریک سے اتر گئے, اب وہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. ناظرین, آج آپ نے زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ ایک تو جو بلوچستان کا جلسہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے اندر جو خبریں آ رہی تھیں آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان جو اختلافات کی خبریں تھیں, تو وہ جو جلسہ تھا وہاں کوشش کی دونوں نے کہ اس تاثر کو جو ہے وہ زائل کیا جائے. اور زاہد عباس صاحب نے آج ایک بڑی خبر دی ہے, انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد جو فروری میں ہونے ہیں, جس کا شیڈول چند دن میں آ جائے گا, اس الیکشن کے بعد غالب امکان یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے اور جناب آصف زرداری جو ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, وہ جو ہیں وہ صدر ہوں گے. اور بلاول بھٹو زرداری کمپین تو کریں گے اور وزیر اعظم کے ان کے نعرے بھی لگیں گے, اور زرداری صاحب کا شاید کہیں ذکر نہ ہو, لیکن الیکشن کے بعد جو اقتدار میں آئیں گے یا طاقت میں حصہ وصول کریں گے وہ جناب آصف زرداری ہوں گے. تو یہ آج انہوں نے ایک بڑی جو ہے وہ خبر دی ہے. دوسرا ہم نے جو ہے وہ ایک بات کی کہ آرمی چیف صاحب نے جو بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی جس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اعلیٰ حکومتی عہدیداران کی, ریاستی عہدیداران کی, طاقتور شخصیت کی طرف سے, تو ایک بڑا سٹرونگ میسج آتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, کسی غریب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو وہ کم از کم ذہن میں رکھیں کہ ریاست نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند نہیں کی ہوئی. اور اس حوالے سے زاہد عباس سید صاحب نے ایک واقعہ بھی اپنے ساتھ کے گاؤں کا جو ہے وہ بیان کیا. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.